ایک عظیم سلطنت جو آسمان کو چھو رہی تھی، تاج محل کی شان، اکبر کی رواداری، اورنگزیب کی فتوحات، سب کچھ ایک دن میں خاک میں مل گیا۔ کیا یہ زوال اورنگزیب کی مذہبی سختی کی وجہ سے تھا یا کمزور جانشینوں کی غلطیوں کا نتیجہ؟ آج ہم کھولیں گے وہ تمام راز جو تاریخ کی کتابوں میں چھپے ہیں اور جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ 1707 میں اورنگزیب کی موت کے بعد مغل سلطنت تیزی سے بکھرنے لگی اور 1857 میں بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر کے سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ ہندوستان کی تاریخ کا وہ سنہرا باب جس نے فن تعمیر، ثقافت اور طاقت کی نئی مثالیں قائم کی۔ بابری مسجد سے تاج محل تک، بابری سلطنت سے اورنگزیب تک، یہ سلطنت ہندوستان کی شان تھی۔ لیکن 1707 میں اورنگزیب کی موت کے بعد یہ سلطنت تیزی سے زوال پذیر ہوئی اور 1857 میں بہادر شاہ ظفر کی جلا وطنی کے ساتھ مکمل ختم ہو گئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اس سوال کی اصل وجوہات، مذہبی عدم برداشت، جنگی اخراجات، جانشینی کی جنگیں، علاقائی طاقتوں کا عروج اور انگریزوں کی چالاکی۔ یہ کہانی صرف حقائق نہیں بلکہ ایک جذباتی المیہ ہے، کیونکہ یہ ہندوستان کی تقدیر کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ چلیں شروع کرتے ہیں اورنگزیب کے دور سے۔ اورنگزیب کا دور، زوال کی بنیاد۔ اورنگزیب مغل سلطنت کا چھٹا بادشاہ جس کا دور 1658 سے 1707 تک رہا۔ وہ ایک سخت مذہبی آدمی تھا، لیکن اس کی پالیسیاں سلطنت کے لیے زہر ثابت ہوئیں۔ اورنگزیب نے اپنے بھائیوں کو شکست دے کر تخت حاصل کیا، دارا شکوہ، مراد اور شجاع کو مروایا اور اپنے باپ شاہ جہاں کو آگرہ کے قلعے میں قید کر دیا۔ اس کی سلطنت ہندو کش سے دکن تک، گجرات سے بنگال تک پھیلی ہوئی تھی، مغل سلطنت کا سب سے بڑا علاقہ۔ لیکن یہیں سے زوال شروع ہوا۔ اورنگزیب کی مذہبی پالیسیاں۔ 1669 میں بنارس کے وشناتھ مندر کو توڑا، متھرا کے کرشن جنم بھومی مندر کو مسجد میں تبدیل کیا۔ 1679 میں جزیہ ٹیکس دوبارہ نافذ کیا جو غیر مسلموں پر تھا۔ ہندوؤں کو ہتھیار رکھنے سے منع کیا، غیر مسلم کلرکوں کو نوکریوں سے نکالا۔ یہ پالیسیاں راجپوتوں، مرہٹوں، سکھوں اور جٹوں کو سلطنت کے خلاف کر گئے۔ 1679 سے 1680 کی راجپوت جنگ میں 240 مندر توڑے گئے، جس سے راجپوتوں کی وفاداری ختم ہو گئی۔ سکھوں کے گرو تیغ بہادر کو 1675 میں قتل کیا، جس سے گرو گوبند سنگھ نے خالصہ کی بنیاد رکھی اور بغاوت کی۔ مرہٹوں کی جنگوں نے سلطنت کے خزانے کو خالی کر دیا۔ مرہٹے گوریلا جنگ میں ماہر تھے، جبکہ مغل فوج آرام پسند ہو چکی تھی۔ اورنگزیب کی مرکزیت، وہ سب کچھ خود کنٹرول کرتا تھا، جس سے گورنر اور جرنیل کمزور ہو گئے۔ اس کی 50 سالہ حکمرانی میں سلطنت کا علاقہ تو بڑھا، لیکن معاشی بحران، کسانوں کی بغاوت اور جگیرداری نظام کی خرابی پیدا ہو گئی۔ اورنگزیب نے اپنے بیٹوں پر بھی شک کیا۔ بہادر شاہ اول کو قید کیا، اکبر کو بھگا دیا۔ اس کی موت 1707 میں ہوئی اور یہیں سے سلطنت کا تیزی سے زوال شروع ہو گیا۔ ایک وقت آتا ہے اورنگزیب عالمگیر اپنے دربار میں اکیلا بیٹھا ہے، سامنے وسیع ہندوستان کا نقشہ پھیلا ہوا ہے، اس کی آنکھیں سوچ میں گم، پیشانی پر بل پڑے ہوئے ہیں۔ سلطنت بہت بڑی ہو چکی تھی، لیکن اتنی بڑی کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ پہاڑوں میں مرہٹا جنگجو چھپے بیٹھے ہیں، تیز رفتار بادل کی طرح اچانک آتے ہیں، مغل فوج پر حملہ کرتے ہیں اور بادل کی طرح غائب ہو جاتے ہیں۔ گوریلا جنگ کا یہ کھیل اورنگزیب کی زندگی کے آخری سالوں میں سلطنت کا خون چوس رہا تھا اور پھر خزانہ خالی ہوتا جا رہا ہے۔ 1707 کا سال، اورنگزیب موت کے بستر پر ہے، کمزور جسم، آنکھوں میں پچھتاوا۔ وہ بڑبڑاتا ہے، میں نے کیا کیا؟ یہ سلطنت، یہ سب کچھ۔ اس کی آخری سانس کے ساتھ ایک عظیم دور ختم ہو جاتا ہے۔ اب شروع ہوتا ہے افراتفری کا سلسلہ۔ اس کے بیٹے تخت کے لیے ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگتے ہیں، تلواریں چمکتی ہیں، خون بہتا ہے۔ پھر بہادر شاہ اول تخت پر بیٹھتا ہے، بوڑھا، کمزور، پریشان۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں بچا۔ اس کے بعد محمد شاہ رنگیلا آتا ہے۔ دربار میں رقص، موسیقی، شراب کے جام، رنگ برنگی محفلیں، جبکہ باہر سلطنت کے ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ بادشاہ خوش، سلطنت مر رہی ہوتی ہے۔ اور پھر آتا ہے وہ دن جس نے دہلی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ 1739 نادر شاہ کی فوج دہلی کے دروازوں پر آتی ہے، شہر پر حملہ کرتی ہے۔ شہر میں آگ، دھواں، چیخیں، لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں، گھر جل رہے ہوتے ہیں۔ نادر شاہ کے سپاہی
کوہ نور، ہیرا اور تخت طاؤس اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ مغل شہنشاہ کی آنکھوں کے سامنے اس کی عزت کی آخری نشانیاں چھین لی جاتی ہیں۔ اب سلطنت سکڑ رہی ہے جیسے جلتی شمع۔ مرہٹا، سکھ، بنگال، حیدرآباد، ہر طرف نئی ریاستیں ابھر رہی ہوتی ہیں۔ باجی راؤ کی مرہٹا فوج دہلی کے دروازوں پر دستک دے رہی ہوتی ہے۔ پنجاب میں مہاراجا رنجیت سنگھ کی سکھ فوج طاقتور ہو جاتی ہے۔ اور پھر پانی پت کی تیسری جنگ 1761۔ وسیع میدان، دھول، خون، چیخیں۔ احمد شاہ ابدالی کی فوج مرہٹوں سے ٹکراتی ہے، ہزاروں لاشیں بچھ جاتی ہیں، مرہٹا خواب چکنا چور ہو جاتا ہے۔ کسان اپنی خشک زمین دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ ٹیکس ہو جاتا ہے، فصلیں بالکل نہیں ہوتی، بھوک بڑھ جاتی ہے۔ سلطنت کا انسانی چہرہ ہے، بے بسی کا چہرہ۔ 1857 کی بغاوت کا آغاز۔ آگ پھیلتی ہے۔ باغی سپاہی دہلی کی طرف مارچ کرتے ہیں، لال قلعے میں داخل ہوتے ہیں اور بہادر شاہ ظفر کو پکارتے ہیں، اے بادشاہ، ہمارا بادشاہ بنو۔ بڑا شہنشاہ ہچکچاتا ہے، پھر قبول کر لیتا ہے۔ ایک آخری کوشش۔ رانی لکشمی بائی گھوڑے پر سوار، تلوار ہاتھ میں لڑتی ہے، بہادری کی زندہ علامت۔ دہلی میں شدید لڑائی ہوتی ہے، گلیاں خون سے بھر جاتی ہیں، اور پھر انگریز واپس آتے ہیں۔ شہر تباہ، لال قلعہ دوبارہ قبضے میں۔ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے قید کر لیا جاتا ہے۔ اور وہ دل ہلا دینے والا لمحہ جب بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کے سر تھالی میں ان کو پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ ظلم کی انتہا تھی جس نے بہادر شاہ ظفر کو زندہ ہی مار دیا۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر پھر قید میں صرف شاعری لکھتے ہیں۔ ان کا ایک شعر جو آج بھی ان کی یاد دلاتا ہے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ یوں مغل بادشاہوں کی سلطنت کا اختتام ہوا۔ دوستو، مغل سلطنت کا زوال ایک بڑا سبق ہے۔ مذہبی عدم برداشت، معاشی بد انتظامی اور کمزور قیادت کسی بھی سلطنت کو تباہ کر سکتی ہے۔ کیا اورنگزیب کی پالیسیاں ہی اصل وجہ تھیں یا یہ تقدیر تھی؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔